الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين المبين المهين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. کیسے بول گیا؟ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا؟ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چینل والے اچھے اچھے لوگوں کی کھٹیا کھڑی کر دیتے ہیں. اتنا بڑا اس علاقے کا عالم صرف بچنے کے لیے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم جان رہے ہیں اس علاقے کی نمائندگی کرنے والے، اور سنیت پر جب بھی حملہ ہوتا ہے تو جواب دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا مبارک صاحب قبلہ ہی تشریف لاتے ہیں. کیا بات ہے، بہت عمدہ حضرت. ہم تو تقریر کر کے نکل جائیں گے، صبح جواب دینا انہی کو پڑے گا بھائی صاحب، انہی کو لٹریچر چھاپنا پڑے گا، انہی کو پمپلیٹ نکالنے پڑے گا. پنچایت کا معاملہ آئے گا تو راستے میں بٹھا کے انہی سے لوگ پنچایت کروائیں گے. ہمارا کیا، ہم تو تقریر کر کے چلے جائیں گے. فون نمبر ہوگا تو کانٹیکٹ کو سوئچ آف کر لیں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ تو بچایا کرو یار، جو بچنا چاہتا اسے بچا لو. اتنا ابال ہو گیا کہ اگر کہیں شادی بیاہ میں لگایا جاتا تھا تو لوگ کہتے ہماری رہنے دو مجھے. اب تو جب جہاں سے شادی بیاہ میں منع کرنے والے لوگ تھے وہی سب کچھ ہو رہا ہے. میں سے یہ ان کا کام ہے. اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں بھی اس سے راضی نہیں ہوں، یا آپ جانے یا آپ کا کام جانے. بہرکیف یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ کس نے کہا؟ یہ حامد لکھنوی نے کہا. اور پھر اعلیٰ حضرت کی باری آئی تو کہتے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. بولیے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور سرکار ہم گواروں کو طرز ادب کہاں. سرکار ہم گواروں کو طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. کیا بات، کچھ سمجھے نہیں؟ اگر سمجھے تو بولیں سبحان اللہ. ابھی ہمارے بعد شہرت یافتہ خطیب بریلی شریف
منظر اسلام کا ایک وہ عظیم ہیرا جس کو حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان رضا منظری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج پورے بھارت کے کونے کونے میں تقریر کر رہے ہیں، اور ان کی الحمدللہ اصلاحی تقریر سے نوجوانان اہل سنت میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ علی نگر والے کتنا بیدار ہیں، کتنا سو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو جیسا آپ کر کے دکھائیں گے میں جا کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کہا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج یہ کانفرنس اصلاحی معاشرہ کانفرنس ہے۔ آج یہ کانفرنس عوام اہل سنت کی اصلاح کے لیے رکھی گئی ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں، جس کی اصلاح علماء اہل سنت کانفرنسوں کے ذریعے اپنی تقریروں کے ذریعے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تا قیام قیامت ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن حضرات محترم، اصلاح سے پہلے جو ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ سب سے پہلے آدمی کو باادب بنایا جائے۔ انسان عمل سے پہلے اگر باادب بن جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں، مولانا صاحب ہمارے شادی کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے جو ہے عقیقے کا اصلاح ہونا چاہیے، ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا جو ہے اصلاح ہونا چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قسم خدا کی مسلمانوں، جس کے دل میں صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا ادب بیٹھ جائے گا، قسم خدا کی اس کی شادی بھی شادی خانہ آبادی ہوگی، اس کا عقیقہ بھی عقیقہ مسنون ہوگا، اور اس کے سارے کام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی۔ آج اپنی قوم کو رسول اللہ کا ادب سکھانا ضروری ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے ادب جس کے دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر سمجھ لو اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، تو پھر اس کے شادی کا اصلاح کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا ہم بے ادب نظر آتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ کی بارگاہ کے ادب نہیں کرتے؟ اے مسلمانوں، نہیں، ایسا مت سوچو کہ ہم آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ کا بے ادب کہتے ہیں، نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کیا ہے۔ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ یہ آیت کریمہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ارے صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی سنو، نہ نماز کے ذریعے صحابی بن سکتا ہے، نہ جو ہے بہت زیادہ تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ ارے کوئی غوث آدم بن جائے، کوئی قطب عالم بن جائے، کوئی مشائخ میں سے جو ہے مشائخ بن جائے، اور کوئی بہت بڑا عالم بن جائے، لیکن اگر اس سے کہو کہ آپ علم کے ذریعے صحابی بن جائیے، آپ نمازوں کے ذریعے صحابی بن جائیے، آپ حج کے ذریعے صحابی بن جائیے، آپ بہت بڑے غنی ہیں، سخاوت کر کے اور صحابی بن جائیے، تو قسم خدا کی وہ صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو سنو، صحابی رسول سے زیادہ ادب والا کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر سے زیادہ ادب والا کون ہو سکتا ہے؟
سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم سے ادب والا کون ہو سکتا ہے؟ سنو سنو مسلمانوں، بارگاہ رسول کا ادب سیکھو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، ان کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو جایا کرتی تھی۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو ثقل سماعت تھی، یعنی وہ تھوڑے سے بہرے تھے، ان کے کام جو سنوائی کمزور تھی۔ آج بھی ایسا معمول دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی سنتا کم ہے وہ اپنے سامنے والے کو بھی بہرا ہی تصور کرتا ہے۔ نہیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے بھائی۔ اگر کسی بہرے آدمی سے آپ گفتگو کیجئے تو زور سے بولتا ہے، کیا ہے؟ یعنی ایسا لگے گا کہ وہ مجھے ڈانٹ رہا، سمجھ رہے؟ لیکن وہ اپنی طرح آپ کو سمجھ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ادب سیکھو بارگاہ رسالت کا۔ جلسے میں ہم آ جاتے ہیں ایسے ہی، چلو فلاں مولانا صاحب آئیں گے، دیدار کر لیا کام ہو گیا، پیر صاحب آئیں گے، دیدار کر لیا کام ہو گیا۔ نہیں، ارے جب تمہارا عقیدہ ہے کہ اس پاک محفل میں مدینے کے تاجدار کی جلوہ گری ہوتی ہے تو پھر آؤ، ہم اگر یہاں سروں سے چل کر کے آئے تب بھی کم ہے، اس لیے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی تمنا ہے۔ جب اس محفل میں عقیدہ ہے کہ مدینے کے سرکار آتے ہیں تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، ورنہ اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہم سے نگاہیں پھیر لی تو ہمیں دنیا میں کوئی گلے سے لگانے والا نظر نہیں آئے گا، میدان محشر میں ہماری شفاعت کے لیے کوئی آگے بڑھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھو، جب ادب کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا تمہیں جنت کی تلاش نہیں ہوگی، جنت تمہیں خود تلاش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کی آواز ذرا اونچی تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے تو ذرا بلند آواز سے بول دیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ٹچ نہ کیا، میرے سرکار نے کبھی ان کو کچھ نہ کہا کہ ثابت ذرا دھیرے بولا کرو یا زور سے بولا کرو، نہیں نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، چونکہ وہ ان کو ثقل سماعت تھی، لیکن دوسرے لوگ بھی بول دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ لوگوں، کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی کی آواز پر، اور ایک دوسرے سے ان کی بارگاہ میں اس طرح نہ چلاؤ جس طرح ایک دوسرے سے پکارتے ہو، دوسرے کے پاس رہتے ہو ان کو پکارتے ہو، زور زور سے چلا کر کے پکارتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی تو بہت بڑی بات ہے میاں، یہ کیسے ظالم ہے رسول کائنات کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صرف اتنا ہو کہ آواز بلند ہو جائے تو اعمال اکارت ہونے کا اندیشہ ہے، مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب آواز بلند ہونے سے اعمال اکارت ہو جائیں گے تو جو نبی کی برابری کر کے ان کی گستاخی کرے گا بھلا اسے کیسے جنت مل سکتی ہے؟ قسم خدا کی، جنت تو دور کی بات، گستاخ رسول کو جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آؤ دیکھو، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر پہ بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور سارے گھر والوں سے کہہ دیا یہ دروازہ کوئی نہیں کھولے گا، اگر کوئی مجھے پکارنے کے لیے آتا ہے تو کہہ دو میں آج ان سے ملاقات نہیں کروں گا، میں نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے۔ اے لوگوں ذرا توجہ کرنا، رسول اللہ سے محبت کا کتنا بڑا صلہ ان صحابہ کو ملا ہے۔ آج ہم جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت ہے ہمیں، ہم آج جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ارے رسول اللہ سے محبت کے باوجود بھی رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم یارانہ گاتے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں سنو، یہ جلسے
उसी वक्त कामयाबी की मंजिल तय कर सकते हैं। ये जलसे उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब हर मुसलमान ये तहैया कर ले, ना हम गुस्ताखे रसूल के यहाँ खाएंगे ना उसको खिलाएंगे। जो नबी का दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा। कसम खुदा की, एक जलसा नहीं, अगर छोटा मिलाद भी हो 10 आदमी सुधर जाए, रसूलुल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी करने लगे, तो वो जलसा दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। और रात दिन कॉन्फ्रेंस करो, खूब बड़का बड़का मौलाना बुलाओ। फलाने प्रधान जी ने 5,000 दिया, पोस्टर में देखता हूं मैं तो मेहमान खुसूसी में नाम ऐसे ऐसे गधों का लिखा होता है जिनको सही मानों में तमीज नहीं है, वो पोस्टर में उनका नाम डाल देते। फलाने प्रधान जी, धमाके प्रधान जी, वो प्रमुख साहब। अबे प्रमुखों के चाटुकारो, क्यों अपने जलसों को खराब कर रहे हो इनका नाम दे करके? ऐसे लोगों का नाम डालकर अपने जलसों को बर्बाद कर रहे हो। डालना है तो ऐसे लोगों का नाम डालो जो मस्जिद के नमाजी भी हो, क्या बात है। मुदर्रिसीन हजरात हो, जिन्होंने अपने नोके कलम से गुस्ताखे रसूल को रक्का रद्द किया हो, हर फितने का सदे बाप किया हो। जब उनका नाम डालोगे तुम्हारा जलसा भी कामयाब होगा और तुम भी कामयाब सुभान होगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, उसी को देखो खबीस को स्टेजों पे बैठ करके वहाबियों के साथ खाना पानी सब कुछ कर रहा होता है। उसकी शादी में 150 वहाबी आते हैं, खा के चले जाते हैं। ये मौली साहब भी जिन्हें नाम ने डाला है ना, ये कहते हैं ठीक है दस्तरखान हट जाएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे, हमको कोई देख नहीं पाएगा। एक खुदा के वास्ते हजरात उलमा अहले सुन्नत, आखिर कब सुधरोगे? क्यों? आखिर तुम अगर चाहो तो एक मौलाना मुबारक अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर हर एक मौलवी चाहे तो तुम्हारे इलाके से वहाबियत का फितना मिट जाएगा। मिटता है, आपके यहाँ वहाबियत नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों की रिश्तेदारियां वहाबियों के नजर आती है। कोई कहीं न रिश्तेदारी करता नजर आता है। आप कहते हैं कि इस्लाह नहीं हो पाती है, मैं कहता हूं अकीदे की इस्लाह जरूरी है। इस दौर में अगर तुम्हें शादी ब्याह की इस्लाह जरूरी है, वही अकीदे का इस्लाह जरूरी है। जब अकीदा आपका मजबूत होगा तो सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह का इश्क आपके दिल में बैठेगा, मोमिन बनकर जिंदगी गुजारोगे। जमाना तुम्हें हिकारत की नजर से देखेगा, लेकिन जब कब्र में पहुंचोगे मुस्तफा आएंगे, फरमाएंगे फरिश्ते इससे सवाल क्या करते हो? इसने दुनिया को नाराज किया था मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए रब को राजी किया है, मेरे लिए मैं भी राजी, मेरा रब भी इससे राजी। इसे सोने दो, इस तरह सुलाओ जैसे कि दूल्हा सोया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वो साहब ये रसूल है, उनको कम सुनाई देता है, वो अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं। लोगों, आज तो कितनी आयतें हमारे बारे में नाजिल हुई है, कितनी आयतें हमारे बारे में नाजिल हुई है। ज़कात दो वरना ये हो जाएगा, नमाज पढ़ो वरना ये हो जाएगा, रोजा रखो वरना ये आदाब में मुब्तला कर दिए जाओगे। कभी तुम रोए, कभी हम रोए, कभी हम अपने आप को तन्हाई में सोचने पर मजबूर किए नहीं किए। लेकिन वो सहाबी रसूल है, एक आयत नाजिल हुई है, ऐ ईमान वालो अल्लाह के रसूल की बारगाह में बात चिल्लाकर न कहो। जिस तरह एक दूसरे से आपस में बातें करते हो, उनकी बारगाह में आवाजें बुलंद न करो। उनकी आवाज बुलंद करते नहीं थे, बल्कि हो जाया करती थी। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो वो अपने घर में आकर के बैठ गए, और बैठने के बाद ज़ारो कतार रोने लग गए। इतना रोए, इतना रोए, और जब मालूम किया गया, लोगों ने मालूम किया ए साबित बिन कैस क्यों रो रहे हो, तो वो अंदर से कहते हैं अरे मुझे रो ले तो इसलिए कि मैं ऐसी बारगाह का गुस्ताख हो गया हूँ, मेरी आवाज इतनी बुलंद हो गई है, आयत करीमा नाजिल हो गई है, मेरे अमाल अकारत हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना रोए, इतना रोए। एक सहाबी रसूल जो उनके पड़ोसी थे, जब
جب 2-3 दिन बारगाह रिसालत में साबित बिन कैस नहीं आए तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए भला बताओ वो तुम्हारे पड़ोसी जो सहाबी है साबित, वो भला इतने दिन हो गए आए क्यों नहीं है? क्या वो बीमार हो गए? तवज्जो से सुनना, अपने नबी की शान देखो मुसलमानों, अपने नबी की शान देखो। बारगाह में हाजिर होने वाले सहाबी के हालात को मुस्तफा मालूम कर रहे हैं। अरे कैसा ख्याल मेरे आका ने अपने सहाबियों का रखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आ नहीं रहे हैं, क्या उनकी तबीयत खराब है? क्या उनको कोई ऐसी मजबूरी लायक हो गई जो बारगाह रिसालत में हाजिरी नहीं दे रहे हैं? तो वो सहाबी कहते या रसूलल्लाह मुझे तो नहीं मालूम, मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं मालूम कर लूंगा। जब वो सहाबी गए और साबित बिन कैस के घर पर गए तो कहा साबित कहाँ है? घर वालों ने कहा आज 3 दिन हो गया वो अपने आप को एक कमरे में बंद किए हुए रो रहे हैं, न कुछ खा रहे न पी रहे हैं। कहा वजह क्या है? कहते ही आयत करीमा नाजिल हुई है कि रसूलुल्लाह के बारगाह में आवाज ऊंची ना करो, रसूलुल्लाह के बारगाह में इतने जोर से ना बोलो जिस तरह एक दूसरे से आपस में बोलते हो, और उनकी आवाज ऊंची है। उनने सोच रखा है ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई है। वो सहाबी रसूल गए बारगाह रिसालत में, अर्ज किया रसूलुल्लाह आयत करीमा नाज़िल हुई है, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं। वो शायद अपने आप को जहन्नमी तस्वुर कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा मुसलमानों, आका करीम का करीमाना लहजा देखो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी देखो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया वो सहाबी जाओ और मेरे उस सहाबी को बुला करके ले आओ। हजरत साबित बिन कैस बारगाह रिसालत में हाजिर किए गए। अरे सरों को झुकाए हुए मुस्तफा के बारगाह में आए हुए हैं। कौन सहाबी रसूल है? सहाबी रसूल अपने सर को झुका करके आ रहे हैं और रो रहे हैं सारों कतार। जब मुस्तफा की निगाह जो चेहरे पर निगाह पड़ी तो और भी अपने आप को संभाल न सके और भी रोने लग गए, फपक फपक कर रोने लग गए। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं ए मेरे सहाबी रोते क्यों हो? वो कहते या रसूल अल्लाह मेरी आवाज ऊंची है और मेरे बारे में आयत करीमा नाजिल हो गई है। तो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं ए मेरे सहाबी सुन लो, तुम जहन्नमी नहीं हो बल्कि जन्नती हो, और आज मैं तुमको मुजदा सुनाता हूँ सिर्फ जन्नती नहीं हो बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में शहादत की मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें शहादत की मौत अता फरमाएगा। ए लोगो ये किसके बारे में है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी साबित बिन कैस। मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ अदब ये सरकार के ज़माने की बात है, सरकार के ज़ाहिरी हयात की बात है। जब आयत करीमा नाजिल हुई तो अब जितने सहाबे कराम थे, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, इनका हाल तो ये था कि ये सांस भी इतने ज़ोर से नहीं लिया करते थे कि कहीं इनकी सांस की आवाज़ भी बुलंद ना हो जाया करे। ये बारगाह रिसालत का अदब करके आए थे लोग। और सुनो आयत करीमा नाजिल हुई इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजराति अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम लकान खैरन लहुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। ये आयत करीमा किन लोगों के बारे में नाजिल हुई है? ये आयत करीमा उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है, कुछ लोग बाहर से आए हुए थे अल्लाह के रसूल की बारगाह में मुलाकात के लिए। ये देहात के लोग थे, इनको अदब मालूम नहीं था। ये दोपहर के वक्त आए और आने के बाद में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो आपके दरवाजे की कुंडी खटखटाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये आदा नागवार गुजरी, ये काम उनका नागवार गुजरा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ए महबूब, जो आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं अक्सर बेअक्ल है। अगर वो सब्र करते और आप उनके पास तशरीफ लाते तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बारगाह रिसालत का अदब है। अब यही रुक करके मेरा जुमला नोट करो। अल्लाह के रसूल के बारगाह में कोई आवाज ऊंची नहीं कर सकता है, उनकी बारगाह में कुंडी कहीं खटखटा सकता है, उनकी बारगाह में जोर से पुकार नहीं सकता है। अरे यार, जब मुस्तफा को जोर से पुकारा नहीं जा सकता है तो भला बताओ उनके इल्म गैब का इनकार कैसे किया जा सकता है? उनके इख्तियारात का इनकार कैसे किया जा सकता है? ये क्या हो गया है वहाबियों को? नबी की गुस्ताखी भी करते हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। मैं कहता हूँ अब भी सुधर जाओ। आयत करीमा कयामत तक के मुसलमानों को ये समझा रही है कि अगर अदब है तो
وہی مال ہے جو نبی کا ادب نہیں ہے. کلمہ لاکھ پڑھ لو گے لیکن تم مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے. لہذا عقیدے کا اصلاح بھی ضروری ہے. تو پتہ چلا رسول اللہ کے دربار کا ادب ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ بولو یار، ضروری ہے. ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا جس کو بات سمجھ میں آئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ادب ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اور یہ ادب کسی ملا نے نہیں سکھایا. یاد رکھنا، گورنمنٹ کے یہاں بہت سے حکمران ہوتے ہیں. آپ کے ڈی ایم صاحب ہیں. جب وہاں جاؤ گے آپ تو وہاں جانے کے بعد میں وہاں کا چپراسی اور جو ملانے والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ جو وہاں آپ سے ملاقات کروائے گا، دربان جس کو کہتے ہیں، تو وہ بتائے گا جانا موبائل سوئچ آف کر لینا، زور سے نہ بولنا، ہلکے ہلکے جانا، مسکرانا نہیں، بہت زیادہ ادھر ادھر ہلنا جلنا نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ ڈی ایم کے آفس میں جا رہے ہو. موبائل سوئچ آف ہونا چاہیے، کپڑا تھوڑا اچھا ہونا چاہیے، آپ کے جانے کا ڈھنگ طریقہ اچھا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یاد رکھو، یہ دنیا کا ڈی ایم ہے، جس کے دربار میں اور جس کے کمرے میں، جس کی آفس میں آپ کو جانے کا طریقہ دنیا دار سکھا رہا ہے. پتہ چلا یہ دنیا داروں کا دربار ہے جس کے آداب دنیا دار سکھاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ یہ محبوب پروردگار کا دربار ہے. یہ دنیا دار ادب نہیں سکھاتے بلکہ خود پروردگار ادب سکھا رہا ہے. پروردگار ادب سکھا رہا ہے. اب پتہ چلا جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے گا وہ اس کے محبوب کا ادب کر پائے گا. آپ نے نہیں دیکھا کلمہ بہتوں نے پڑھا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی، لیکن ایک کے بعد دوسرے کے بعد مرتد ہوتے چلے گئے. کسی نے برابری کا دعویٰ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے حج کا انکار کیا. کلمہ کام نہ آیا. یاد رکھو جب بھی کوئی رسول اللہ کا گستاخ ہو جائے اسے قرآن پڑھنا کام نہیں آئے گا. کام وہ جب آئے گا جب وہ رسول اللہ کا وفادار بن کر کے رہے گا. یاد رکھو اس بات کو. لہذا اے علی نگر اور قرب و جوار کے مسلمانوں، میں آخری گزارش آپ سے یہ کر کے جا رہا ہوں کہ حضور سید صاحب قبلہ تشریف ہی لانے والے ہوں گے. مجھے وقت ملا تھا پونے گھنٹے کا، لیکن میں پونا گھنٹہ تقریر نہیں کروں گا. اپنی مختصر سی گفتگو میں آپ سے یہ کہہ کے جا رہا ہوں، خدارا وہابیت سے آپ کو دور رہنا ہے. کس سے دور رہنا ہے؟ بولو یار، بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو. ہاں ہلہ تو بہت مچاؤ بھائی صاحب، سمجھ رہے؟ یہ تو بہت آسان ہے جلسے میں ہاتھ اٹھا لینا، لیکن کتنوں کے حالات خراب ہیں وہ میں جانتا ہوں. جب کھالو کی باری آئے گی تو بیچ والے راستہ نکال لیں گے اور کہیں گے 2 مہینہ پہلے انہیں توبہ کر لیا تھا، 2 مہینہ پہلے توبہ کر لیا تھا. کہ مولانا صاحب نہیں، نیاز ان کے یہاں، فاتحہ ان کے یہاں، میلاد ان کے. ارے فلانے مولانا میلاد پڑھ کر کے آئے ہیں. ہم نے کہا بے وقوف کہیں کا میلاد سند نہیں ہے. اشرف علی تھانوی کانپور کی مسجد میں کئی سالوں تک میلاد پڑھتا رہا. سنی دھوکے میں رہ گئے کہ یہ مولوی میلادی ہے، میلاد پڑھ رہا ہے. لیکن جب اس کی خباثت سامنے آئی تو سارے لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ مولوی تو میلاد پڑھتا تھا. لہٰذا میں کسی مولوی کو میلاد پڑھنے پر معترض نہیں ہوں کہ وہ میلاد پڑھ رہا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ میلاد کروانے والے بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں. اپنا کام نکالنے کے لیے میلاد کروا کے اور سنیوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میلاد بعد میں دیکھو، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی محبت اس کے دل میں دیکھنی پڑے گی کہ اس کے سامنے روزانہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو،
اگر اس کی پیشانی چمک جائے تو سمجھ لو کہ یہ نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے، اور اگر وہ اعتراض کرنے لگے تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں اس کے عقیدے میں کھوٹ ہے، تو یہ میلاد کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ امام احمد رضا کی محبت اس کے دلوں میں ڈالو، تو رضا سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ صحیح معنوں میں حضور سے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔